تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کا خط آیا ہے، اس میں اپنے ایک دوست کی نسبت لکھا ہے کہ ان کے بڑے بڑے بلند خیالات ہیں کہ تمام ہندوستان میں مدرسے کھولوں اور علماء کی اس طرح خدمت کروں اور مسلمانوں کی دنیاوی ترقی کے لیے ایسے ایسے سامان کروں، مگر حالت یہ کہ بالکل مفلس ہیں، بس ان کے خیالات کی اصلاح کیجیے یا یہ کہ ان کی مرادیں پوری ہوں۔ میں نے یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، میں نے ان کے جواب میں یہ لکھا ہے کہ اگر ان کی خیالات سے کسی ضروری کام میں خلل نہ پڑے تو ازالے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس ارادے سے بھی اجر ملتا ہے، اور اگر ضروری مشغولیت میں ان خیالات سے خلل پڑتا ہے تو اصل اصلاح تو صحبت سے ہوتی ہے، اور بدرجہ مجبوری آپ ان سے کہیں کہ وہ خود مجھ سے خط و کتابت کریں۔ پھر اس کے بات فرمایا کہ اگر انہوں نے خود خط لکھا تو یہ میں ان کو جواب لکھوں گا کہ اگر ضروری کام میں خلل نہ آتا ہو تو اس نیت کا اجر آپ کو مل رہا ہے، پھر ان خیالات کے ازالے کی کیوں درخواست کی جائے، اور اگر ان خیالات سے کسی اہم کام میں حرج پیدا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ جب کوئی چھوٹی حسنہ بڑی حسنہ کو روکے تو وہ حسنہ حسنہ نہیں رہتی۔ یہ ایک شیطان کا مکر ہے، ضروری کام سے نکال کر غیر ضروری کام میں لگاتا ہے، اس وقت اس کا ازالہ ضروری ہے، اور ازالے کی تدبیر یہ کہ آپ سوچیں کہ مجھ کو ثواب تو اس ارادے سے مل ہی چکا، پھر اگر سامان میں کامیاب نہ ہوا تو غم کیا۔ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے میں یہ دعا کرتا تھا، پھر رک گیا، پھر کرتا ہوں۔ میں یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ اتنا مال دے، اتنا مال دے کہ میں پورے دنیا میں بہترین جگہوں پر مساجد بناؤں، مدرسہ بناؤں، خانقاہ بناؤں، اور ساؤتھ افریقہ، دبئی، قطر میں علماء کی عزت اور ادب جو دیکھا لوگوں کا، تو قطر میں جب میں گیا تھا تو وہاں اللہ کی توفیق سے تو وہاں ایک حضرت والا کے اجازت یافتہ ہے مولانا عبد الرحمن صاحب، وہ مسجد کے مؤذن ہیں وہاں، تو گھر کا کھانے کا کہا انہوں نے دوپہر کا، میں نے کہا ٹھیک ہے، ویسے تو بیان کے بعد کھانا نہیں ہے، لیکن جہاں ظاہری بات ہے میرا پیر بھائی تھا ہے، ان کے گھر گیا تو 4 جو چیزیں وہ بند تھی، اس میں ایک فریج تھا، ایک واشنگ مشین تھی نئے ڈبے میں، بہترین قالین، ایسے پردے ہمارے گھر میں بھی نہیں، بیت الخلا بھی ہمارے گھر میں ایسا نہیں، قالین بھی ہمارے گھر میں ایسا نہیں۔ میں نے پوچھا یہ امام صاحب کا گھر ہے 3 کمروں کا؟ کہا نہیں، یہ میرا گھر ہے۔ امام صاحب گھر 6 کمروں کا ہے۔ پھر بہت عرصے کی دعا کے بعد دل میں خیال ہے کہ تو لمبی لمبی چھوڑنا ہے، یہ دعا مانگنے کا مقصد کیا ہے تو جیب میں کچھ بھی نہیں، تو پھر میں نے دعا نہیں کی۔ اس کے بعد اللہ برار جو رسالہ حضرت کا ہے نا، ہر مہینے آتا ہے، اس میں حضرت والا کا ملفوظ لکھا ہوا تھا کہ الحمدللہ اختر کا عادت ہے اختر کی کہ اختر یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اتنا دے کہ میں یہ کروں، وہ کروں، یہ کروں، وہ کروں۔ پھر میں دوبارہ دعا شروع کر دی، اور اس سے حرج نہ ہو کہ ابھی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، سوچ میں ڈوبا ہوا ہے کہ شارجہ میں اس کونے میں پلاٹ لوں گا، پھر وہاں پر اس طرح ہوگا، پھر یہ اس طرح ہوگا، مدرسے میں 5 لاکھ بچے آ جائیں گے پڑھنے کے لیے، میری عمر جو ہے نا 1000 سال کی ہو جائے گی، ہاں نا، کبھی کوئی بخار حافظ بلا رس رہا ہے، اور مسجد میں یہ کر دوں گا۔ مسجد میں یہ لوگ لے کے کرے تھے، ایسی شاندار مسجد ایک ہی آدمی نے بنائی ہے، بڑی مسجد لے چلے تھے نا آپ لوگ، بہت بڑی مسجد وہاں ایک آدمی نے بنائی، اور پھر اس مسجد کے تھوڑا آگے کوئی مسجد تھی جہاں روزانہ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد میں، پھر کوئی آپس میں جھگڑے ہوئے، ان کے انتقال کے بعد کیا ہوا تو پھر اب نہیں ہوتا۔ اتنی بہترین مسجد میں نے نہیں دیکھی، لفٹ لگی ہوئی،